بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حصہ، ان کی کہانی کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ پہلے حصے میں سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع سے توحید پرست تھے اور شروع سے ہی ایک اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا۔ تو ہم دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب قوم کو بڑا سمجھا لیا اور قوم کسی طرح ماننے پہ راضی نہ ہوئی، تو اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے۔ جب لوگ میلے پر جانے لگے، وہاں پہ ہر سال ایک میلہ ہوتا تھا جس میں تمام قوم کے لوگ شرکت کرتے تھے۔ اس لیے جب تمام لوگ میلے پر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر طبیعت کی خرابی کی وجہ بتائی کہ میں نہیں جا سکوں گا۔ ستارہ پرست قوم تھی، وہ سمجھی کہ ستاروں نے برا اثر کیا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے بت خانے کی بڑی عمارت میں قدم رکھا، اور عمارت کے اندر جو بت تھے ان کو ایک کلہاڑے سے توڑنا شروع کیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں یا گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ کچھ روایات کے مطابق ہاتھ میں کلہاڑا لٹکا دیا، روایات کے مطابق گردن میں لٹکا دیا۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے، پس چپکے سے جا گھسے ان بتوں میں اور کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے، کیوں نہیں کھاتے تم؟ کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں بولتے؟ اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو توڑ ڈالا۔ دائیں ہاتھ کا استعمال اس لیے بیان ہوا قرآن میں یہ کہ دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو طاقت کے لیے دائیں ہاتھ کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ان کے آگے کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے آگے کھانا رکھ دیتے تھے اور ان کے آگے مختلف قسم کے میوہ جات اور کھانے وغیرہ رکھتے تھے تاکہ وہ کھائیں۔ یہ ان کا چڑھاوا ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اوقات جو ان سے وہ بیان فرما رہے تھے کہ نہ تو یہ کھا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اور جب لوگ واپس آئے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، یہ کس نے کیا ہے؟ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک تھا کہ ایک نوجوان ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ میلے پر بھی نہیں گیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پوچھا، یہ حرکت آپ علیہ السلام نے کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ یہ سورہ صافات آیات نمبر 83 تا 79 کا مفہوم ہے۔ وقتی طور پر ان لوگوں کے سر جھک گئے اور سوچنے لگے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بت ہیں جو کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کی حقیقت سمجھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو خبر ہے جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں۔
مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ قوم نے کہا کیا آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا مذاق کرنے والوں میں سے ہیں؟ یعنی آپ علیہ السلام ہمارے باپ دادوں اور بتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 56 ہے، 56 کا مفہوم ہے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ اب کفار لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے جلا دو آپ علیہ السلام کو آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں ہمت ہے تو۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 کا مفہوم ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے کفار نے بڑی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی کی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو منت مانگتی کہ میں اتنی لکڑی لاؤں گی اگر ٹھیک ہو گئی تو۔ یعنی کہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ سزا دینے کے لیے، آگ میں ڈالنے کے لیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ پر آگ جلائی۔ آگ کے شعلے انتہائی بلند اور اونچے تھے۔ یہ آگ کے شعلے اتنے اونچے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی آگ نہ دیکھی تھی۔ اس کے لیے ایک حزن نامی شخص نے ایک بڑی غلیل یا منجیک بنائی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ کیونکہ آگ بہت بڑی تھی، بہت پھیلاؤ تھا اس کا، اس لیے وہ خود تو آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے غلیل بنائی یا منجیک بنائی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منجیک بنانے والے شخص کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام یہ دعا اپنے رب سے کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ کفار سے مقابلہ کے وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، جب ان کو پھینکا گیا آگ میں اور وہ ہوا میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا آپ علیہ السلام کو کوئی حاجت تو نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کوئی حاجت نہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پختہ اور کتنا یقین تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ اس موقع پہ بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کا فرشتہ کہنے لگا کب حکم ہوگا کہ میں بارش برساؤں، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگ کو سلامتی والی ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق سلامتی سے مراد تھا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا، یعنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت دنیا میں کوئی بھی آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی ایام اس سے بہتر نہ تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں ایک ہے
اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈالا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 70 ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا کہ وہ آگ میں پھونکے مارتی تھی اسے تیز کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا جبکہ باقی تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی ایک ایسا جانور تھا جو کہ آگ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے اور آپ علیہ السلام کا پسینہ صاف کرتے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہوئی، یعنی سوائے پسینہ آنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سارے واقعے میں کسی قسم کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہوئی۔ حضرت فحال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بھی آپ علیہ السلام سے آگ میں ملنے آئیں اور آپ علیہ السلام کی دعا سے آگ نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو بہت اچھی بات کہی اور بہت خوبصورت بات کی اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ اب ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا اور وہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی، کوئی وجہ مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس کم عقل نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے ایک بے گناہ شخص کو پھانسی دے دی اور ایک پھانسی کے سزا یافتہ کو چھوڑ دیا۔ اس کو یہ سمجھانا کہ اللہ کی زندگی دینے اور مارنے سے کیا مراد ہے یہ اس وقت فضول تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر وہ شرسر رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ اس بات پر نمرود حیران و پریشان رہ گیا۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 کا مفہوم اس طرح ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر شرسر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور بادشاہ نے سورج کی مثال پر بحث اس لیے نہ کی کہ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، اس لیے کہ سورج تو غروب ہوتا ہے اور پابند وقت ہے، وہ سورج مغرب سے نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ لوگوں میں غلہ بھی بانٹا کرتا تھا اور اس نے اس غلہ بانٹنے کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلہ لینے کی باری آئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی تعالیٰ عنہ گھر پر انتظار فرما رہی تھی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دونوں تھیلے جو ان کے ہاتھ میں تھے مٹی سے بھر لیے۔ مٹی سے اس لیے بھرے کہ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ کو تھوڑی ڈھارس پہنچے اور اطمینان ہو جائے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے۔ جب سارہ رضی تعالیٰ عنہ نے ان بوروں کو دیکھا تو وہ عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آپ علیہ السلام لائے ہیں۔ اس سے آپ علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے یہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرشتہ کو نمرود کے پاس بھیجا، یہ وہ اسی بادشاہ کے پاس، وقت کے بادشاہ کے پاس۔ اس نے 3 مرتبہ ایمان کی دعوت دی نمرود کو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں اپنے لشکر کے ذریعے حملہ کروں گا، اگر تمہارے پاس کوئی لشکر ہے تو اسے تیار کرو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج چھپ گیا، اور انہوں نے نمرود کے لشکر کو اس طرح کھایا کہ صرف ہڈیاں بچ گئیں، اور ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ جب وہ اس کے سر میں بنبناتا تھا تو اسے شدید درد محسوس ہوتی تھی، جس پر اس کے سر پر مارا جاتا تھا، جس سے مچھر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بیٹھنے سے اس کو تھوڑا سا سکون ملتا تھا، لیکن جب مارنا بند کرتے تھے تو مچھر پھر بنبناتا تھا۔ اس سے اس کے سر میں دوبارہ شدید درد ہوتا تھا، اور لوگ دوبارہ اس کے سر پہ مارنا شروع کرتے تھے۔ اس کی ساری عمر اسی طرح گزر گئی، یہاں تک کہ اس کو موت نے آ لیا۔ اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس کو زچ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک اس میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ سورج کی مثال دینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بتلایا جائے کہ اللہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ یہاں پر اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے دوسرے کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تیسرے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اسے آگے بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے یہ واقعات نہ سنے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ اس طرح آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔